بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نسیم رحمت کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اذان وغیرہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر اللہ اکبر پکارتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس کو اذان کہتے ہیں۔ نماز سے پہلے ایک شخص کھڑا ہو کر اللہ اکبر جو پکارتا ہے، اسے اذان کہتے ہیں۔ سوال: اذان کس طرح دی جاتی ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب: جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز سے کچھ پہلے ایک شخص پچھم کی طرف منہ کر کے زور زور سے یہ الفاظ کہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ جب نماز کا وقت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا وقت ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو فجر میں بھی فجر کا وقت ہونے کے بعد نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ جو لوگ اذان تک سحری کرتے رہتے ہیں، اذان کے وقت نیند ٹوٹی، نیند کھلی تو بہت سارے لوگ پانی پی لیتے ہیں یا ایک دو لقمہ کھانا کھا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہو جائے گا، جبکہ یہ کہا گیا کہ اذان جو ہے یہ نماز کا وقت ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ نماز کا وقت داخل ہو گیا، اس کے بعد نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اب فجر کا وقت ہونے کے بعد فجر کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اذان تک کھاتا رہے گا، سحری کرتا رہے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ خیر، فرما رہے ہیں جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز سے کچھ پہلے ایک شخص پچھم کی طرف منہ کر کے زور زور سے یہ الفاظ کہے۔ زور سے کیوں کہے؟ کیونکہ اذان جو ہے اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگ نماز کے لیے آئیں، لوگوں تک یہ آواز پہنچے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے آؤ، اس لیے زور زور سے کہے۔ اس کو اذان کہتے ہیں، اسی کو اذان کہتے ہیں۔ الفاظ کیا ہے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ آپ نے کئی مرتبہ یہ لفظ سنا ہوگا۔ اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر شروع میں 4 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسے 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اللہ اکبر کو 4 مرتبہ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کو 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسے بھی 2 مرتبہ کہنا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اسے بھی 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کا معنی ہے آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لاسٹ میں اللہ اکبر 2 مرتبہ کہنا ہے، شروع میں 4 مرتبہ اور آخر میں 2 مرتبہ۔ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اذان کے الفاظ ہیں۔ نوٹ: صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ حی علی الفلاح کہنے کے بعد اللہ اکبر کہنے سے پہلے، اللہ اکبر جو لاسٹ میں کہتے ہیں، اس سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہنا ہے فجر کی اذان میں۔ سوال: جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے تو اذان یا تکبیر کہنے والے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ جو بندہ اذان کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤذن۔ اور تکبیر کہنے والے کو مکبر کہتے ہیں۔ جو تکبیر کہتا ہے نماز سے پہلے اسے کہتے ہیں مکبر۔ سوال: اذان و اقامت میں سرکار دو عالم کا نام سن کر کیا کرنا چاہیے؟ اذان میں یا اقامت میں نبی پاک کا نام سن کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں میں ملنا چاہیے۔ سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قبلہ کہتے ہیں۔ جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رات دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہیں۔ دن اور رات میں 5 وقتوں کی نماز فرض ہیں۔ سوال: پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں اور ان کے پڑھنے کا کیا وقت ہے؟ پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں اور انہیں کس وقت پڑھا جاتا ہے؟ جواب: نام بتا رہے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نام ہیں، یہ پانچوں نمازوں کے نام ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں کس وقت پڑھنا ہے۔ نماز فجر صبح آفتاب نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر دوپہر کو آفتاب ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی سورج جو ہے سیدھا آنے کے بعد جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس وقت جو ہے اس کے بعد نماز ظہر پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر سورج ڈوبنے سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ سورج ڈوبنے سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ کسی بھی چیز کا سایہ یا اصلی کے علاوہ 2 گنا ہو جائے تو اس وقت جو ہے عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آگے سمجھیں گے۔ ابھی یہ یوں سمجھیں کہ سورج ڈوبنے سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ چوتھی نماز مغرب شام کو آفتاب ڈوبنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ شام کو جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اس وقت مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں نماز عشاء نماز مغرب کے 1.5-2 گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کے 1.5 یا 2 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ سوال: نماز منفرد اور نماز با جماعت میں کیا فرق ہے؟ جواب: جو نماز کسی امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے وہ نماز با جماعت ہے۔ امام کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے با جماعت نماز کہتے ہیں، نماز با جماعت کہتے ہیں۔ اور جو نماز اکیلی پڑھی جاتی ہے اسے نماز منفرد کہتے ہیں۔ جو نماز اکیلی پڑھی جاتی ہے اسے نماز منفرد کہتے ہیں یعنی اکیلے کی نماز۔ جو شخص سب سے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو شخص سب سے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس امام کے پیچھے ہیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے۔ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں انہیں مقتدی کہا جاتا ہے۔ فرض نماز کا جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ یعنی امام کے پیچھے پڑھنا واجب ہے۔ سوال: تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمات کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے تکبیر و اقامت بھی کہتے ہیں۔ اس تکبیر بھی کہتے ہیں، اقامت بھی کہتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تب یہ نہیں کہی جاتی تکبیر، جو ہے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب حی علی الفلاح پہ پہنچتا ہے مکبر تب جا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نام تکبیر بھی ہے اور اقامت بھی ہے۔ تکبیر میں یعنی اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ اقامت کے وقت حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا ہے۔ سوال: اذان کے بعد کون سی دعا مانگی جاتی ہے؟ اذان کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جواب: وہ دعا یہ ہے، یہاں پہ پوری دعا نہیں ہے، جتنا لکھا ہے اس دیکھیے۔
اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ یہاں پہ نہیں ہے وسیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس کے آگے ہے وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ پوری دعا ہے، یہاں پہ جو ہے شارٹ میں دیا ہے۔ اللہم اے اللہ، اے رب، اے پروردگار، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے وہ پروردگار عالم جو دعائے کامل اور مضبوط نماز کا مالک ہے، والصلاۃ القائمہ، مضبوط نماز کا مالک ہے، آتی سیدنا محمد الوسیلۃ، آتی یعنی عطا کر، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عنایت فرما، وبعثہ مقام محمودا، اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما، الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ اذان کے بعد کی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے۔ سوال: مسجد میں کس طرح داخل ہونا چاہیے اور اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: پہلے دایاں پاؤں داخل کرے اور یہ دعا پڑھے۔ جب مسجد میں داخل ہوں کبھی بھی تو پہلے دایاں پاؤں یعنی سیدھا پاؤں پہ داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے پروردگار تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سوال: مسجد سے کس طرح باہر آنا چاہیے اور اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: پہلے بایاں پاؤں باہر کرے اور یہ دعا پڑھے۔ جب مسجد سے نکلیں تو پہلے الٹا پاؤں، بایاں پاؤں باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ ترجمہ: اے پروردگار میں تیرے لامحدود فضل کا خواستگار ہوں، یعنی طلبگار ہوں۔ اب یہاں سے سوال کر رہے ہیں کہ کس وقت میں کتنی نمازیں ہیں؟ سوال: ہر وقت کی نماز میں علیحدہ کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ جواب: فجر میں 4 رکعت۔ فجر میں کل 4 رکعت ہیں، ٹوٹل 4 رکعت ہیں۔ پہلے 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت فرض۔ فجر میں پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت فرض ہے جو امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ ظہر میں 12 رکعت، پہلے 4 رکعت سنت، پھر 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت، اس طرح جو ہیں ظہر میں 12 رکعت، پھر 2 نفل کو ملا کر 12 رکعت۔ ظہر میں 12 رکعت، پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت، پھر 2 نفل، اس طرح ظہر میں 12 رکعت ہو گئی۔ عصر میں 8 رکعت، پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، سنت فرض 4 4 8۔ مغرب میں 7 رکعت، پہلے 3 فرض، اس کے بعد 2 سنت، پھر 2 نفل، اس طرح 7 رکعت۔ عشاء میں 17 رکعت، پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 رکعت وتر، پھر 2 رکعت نفل، اس طرح عشاء میں 17 رکعت۔ جاتے ہی پہلے 4 رکعت سنت، اس کے بعد پھر امام صاحب 4 رکعت فرض پڑھائیں گے، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت وتر، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل، اس طرح جو ہے عشاء میں 17 رکعت بنتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔